بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہماری لیکچر کا ٹاپک ہے تحقیق کی اقسام۔ تحقیق کی اقسام مختلف لحاظ سے ہم پڑھیں گے، جس میں میتھڈس کی لحاظ سے یعنی منہاج کے لحاظ سے بھی ہوگی، اور مقاصد کے لحاظ سے یعنی موٹیوز کے لحاظ سے بھی ہوگی، موضوعات کے لحاظ سے یعنی سبجیکٹ میٹر کے لحاظ سے بھی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم منہاج کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ تحقیق کی اقسام کون کون سی ہیں۔ اس کیٹیگری میں ہمارے پاس 2 اقسام آتی ہیں تحقیق کی، جن میں پہلی ہے براہ راست تحقیق یا بلا واسطہ تحقیق۔ اس کو ہم ڈائریکٹ ریسرچ بھی کہتے ہیں۔ براہ راست یا بلا واسطہ تحقیق جو ہے وہ انسان جو بھی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے محقق، اسے اپنی ذاتی کوشش کے ذریعے مواد حاصل کرنا پڑتا ہے، خود چھان بین کر کے حقائق معلوم کرنے پڑتے ہیں، اسے خود سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ تمام طریقے اختیار کر کے ریسرچ کی جاتی ہے جو کہ ذاتی کوششوں پر ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلا واسطہ تحقیق ہے یا ڈائریکٹ ریسرچ ہے، اس میں کوئی بیچ میں لنک نہیں آتا، بلکہ ڈائریکٹلی وہ فرد اپنے مسئلے یا موضوع کے متعلق معلومات اکٹھی کرتا ہے اور تمام تر ذاتی کوششوں کی بنیاد پر یہ ریسرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائمری ڈیٹا پر بیس کرتی ہے، یعنی ابتدائی مواد پر منحصر ہوتی ہے۔ دوسری ٹائپ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے انڈائریکٹ ریسرچ یا بالواسطہ تحقیق۔ منہاج کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بالواسطہ تحقیق یا انڈائریکٹ ریسرچ ایسی تحقیق ہے جس میں کوئی بھی ریسرچر دوسروں سے حاصل کردہ ڈیٹا اور انفارمیشن کو جج کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے بعد کوئی نتائج اخذ کرتا ہے۔ تو انڈائریکٹ ریسرچ یا بالواسطہ تحقیق ثانوی ڈیٹا یا ثانوی مواد، جسے ہم سیکنڈری ڈیٹا بھی کہتے ہیں، اس پر منحصر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پرائمری ڈیٹا پر منحصر تحقیق کو بلا واسطہ تحقیق یا ڈائریکٹ ریسرچ کہتے ہیں، اور ثانوی مواد یا سیکنڈری ڈیٹا پر جو تحقیق منحصر ہوتی ہے اسے ہم انڈائریکٹ ریسرچ یا بالواسطہ تحقیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائپ جو کیٹیگری ہے تحقیق کی اقسام کے لیے، وہ ہے مقاصد کے لحاظ سے یا موٹیوز کے لحاظ سے۔ بنیادی تحقیق اور اطلاقی تحقیق، اس کے کیٹیگری میں یہ 2 اقسام آتی ہیں تحقیق کی۔ پہلی ہے بنیادی تحقیق یا بیسک ریسرچ۔ بنیادی تحقیق یا بیسک ریسرچ میں ہم جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے بارے میں یا مسئلے کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، حقائق معلوم کرتے ہیں، اور اس کو جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اس کو وہ پرکھتے ہیں۔ تو یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی جو فیکٹس ہیں اور جو اس کی ویلیڈیٹی ہے اس کو جج کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی مسائل کا حل تجویز نہیں کیا جاتا، بلکہ حقائق کو جیسے وہ ہیں ویسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسئلے کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو تحقیق کی جاتی ہے یا کسی بھی چیز کی صداقت کو پرکھنے کے لیے جو تحقیق کی جاتی ہے اسے ہم بنیادی یا بیسک ریسرچ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے ہم خالص تحقیق بھی کہتے ہیں۔ اس تحقیق کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں مظاہر نظر آ رہے ہیں، جو بھی حقائق نظر آ رہے ہیں، ان کے بنیادی اصول ہم حاصل کریں، رولز جو ہیں وہ ہم ظاہر کریں، اور تحقیقی نتائج جو ہوتے ہیں انہیں مسئلے کے حل کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کو صرف جانچ پڑتال کے لیے یعنی ویلیڈیٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے، نئی انفارمیشن فراہم کرنے کے لیے، اور کوئی بھی کانسیپچول جو فریم ورک ہے وہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسی تحقیق کو ہم بنیادی تحقیق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی
ایجوکیشنل ریسرچ ہو رہی ہے. تو تعلیم کے جو اصول ہیں ان کو اگر موڈیفائی کرنے کے لیے یا ان کو ظاہر کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی تحقیق کی جا رہی ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ بنیادی تحقیق ہے، جو کہ اس تعلیمی تحقیق کے ذریعے اس شعبے کو وسعت دیں گی. ٹھیک ہے. لیکن ہوگا کیا کہ اگر ہم اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں کسی کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کی جو ایجوکیشن ہے اس کو، جو ان کو ٹیچنگ لیول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، تو اسے ہم عملی تحقیق یا اطلاقی تحقیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اطلاقی تحقیق کیا ہوگی؟ ایسی تحقیق جس کو ہم حل تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو سائنس ہے اس کے اندر جو تحقیق کی جا رہی ہوتی ہے یا انڈسٹریز وغیرہ میں ریسرچ کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ اس سے ہم مختلف مسائل کے حل حاصل کریں. جیسے ہی ہمیں نتائج حاصل ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ہم مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ایسی تحقیقات کرتے ہیں جس کو وہ اپلائی کرتے ہیں اور اپنے سولوشنز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اپنے مسائل کو دور کرتے ہیں جس کی وجہ سے مزید ترقی کی طرف گامزن ہوتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ایگریکلچر اور انڈسٹریل سیکٹر ہیں، اس میں کیا مسائل آ رہے ہیں، ان کے لیے سولوشنز کیا سجیسٹ کیے جا سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اپلائیڈ ریسرچ یا اطلاقی تحقیق کے ذریعے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ جو ہے اس قسم کی تحقیق اتنی زیادہ نہیں کی جا رہی ہے. تو بنیادی ہمیں فرق کیا نظر آیا اپلائیڈ ریسرچ اور بیسک ریسرچ میں؟ وہ یہ ہے کہ جو بنیادی ریسرچ ہے اسے صرف ہم حقائق کو جانچنے، پرکھنے، اصولوں کو وضع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی شعبے کو کی جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن جو اپلائیڈ ریسرچ یا اطلاقی تحقیق ہے اس کو ایک سٹیپ آگے لے جایا جاتا ہے، یعنی جو ہم حقائق حاصل کرتے ہیں ان کو پرکھتے ہیں، ان کے نتیجے جو حاصل ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم مسائل کا حل بھی تجویز کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرتے ہیں. اسی لیے اس کو اطلاقی تحقیق یا اپلائیڈ ریسرچ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہم اور کیا فرق دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی تحقیق ہے وہ اس کے لیے ہم خاص طور کے مخصوص ماحول میں کرتے ہیں. مثلا ایکسپیریمنٹس لیب میں ہوتے ہیں تو وہ مخصوص ماحول میں ہوتے ہیں، مختلف کنڈیشنز کے اندر رہتے ہوئے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ فزکس، کیمسٹری، بایو کے ایکسپیریمنٹس کیے جائیں. لیکن جو عملی تحقیق ہے، اطلاقی تحقیق ہے، اسے ہم کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں معاشرے میں جو پاورٹی انالیسس کرنا ہے کہ کیوں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو ریسرچ کیا جائے گا، فیکٹس فائنڈ کیے جائیں گے، اس کی ریزنز آئیڈینٹیفائی کی جائیں گے، اسباب اور نتائج میں تعلق دیکھا جائے گا اور اس کے بعد سجیسٹ کر دیا جائے گا کہ جی اس کا اس طرح سے سولوشن فائنڈ کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کی پالیسی بنا کر امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ فرق ہے کہ ہم اس کو کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں جو عملی تحقیق ہے. دیگر ہم اس میں فرق جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بیسک ریسرچ ہے اس میں جو ریزلٹس فائنڈ آؤٹ ہوتے ہیں وہ ریسرچر صرف اور صرف حقائق کو ساری دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یعنی اس کے حقائق جو ظاہر کرنے والا ہے وہ کوئی اور ریسرچر ہوتا ہے اور اس کو یوز کر کے آگے امپلیمنٹیشنز کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے. جبکہ اطلاقی تحقیق یا اپلائیڈ ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریسرچرز اپلائیڈ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں عموماً وہی اس کے نتائج کے ذریعے جو پالیسی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اور وہ خود ہی اس کو استعمال میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہم نے 4 ٹائپس پڑھی ہیں 2 کیٹیگریز میں، ایک منہاج یا میتھڈس کے لحاظ سے اور ایک مقاصد کے لحاظ سے. تو ہماری ٹوٹل 4 ٹائپس جو ہیں وہ کور ہو گئی ہیں تحقیق کی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم موضوعات کے اعتبار سے جو ہے بائی سبجیکٹ میٹر تحقیق کی اقسام کور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.